الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عزة إلا بالجهاد صدق اللہ العظیم. درود پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے. ابس ہے شکوائے تقدیر یزدان، ابس ہے شکوائے تقدیر یزدان، تو خود تقدیر یزدان کیوں نہیں ہے، تو خود تقدیر یزدان کیوں نہیں ہے. تاجدار ختم نبوت سٹیج پر موجود امیر محترم قائد ملت اسلامیہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جگر گوش امیر المجاہدین اکس امیر المجاہدین صاحبزادہ محمد انس حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ، اور تمام اراکین شورا، معزز مہمانہ نزی وقار، چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنی ہیں کہ خدمت اسلام اور جہاد کے لیے علماء کا کردار، ہمارے اکابرین کا کردار، اگر ہم اس پہ بھی تفصیل بات کریں تو بہت لمبا موضوع ہے. مختصراً یہ ہے کہ کائنات میں قیامت تک آنے والے سب سے بڑے علماء کے سردار، سب سے بڑے اساتذہ کے سردار ہمارے آقا مولا خود ہیں، اور آپ نے اپنے صحابہ کو بیک وقت عالم بھی بنایا اور مجاہد بھی بنایا، اور اسی کردار پہ چلتے ہوئے صحابہ کرام اور اہل بیت کی روش پہ چلتے ہوئے ہمارے اکابر آئے، اور اپنے اپنے دور میں، اپنے دور کے ظالم سے لے کے اپنے دور کے جابر و فاسق تک اس تک ایک ہی پیغام پہنچایا: لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. کسی صورت بھی اللہ کی نافرمانی مخلوق کی اطاعت کے لیے نہیں کی جائے گی. اور ایک بندہ یہاں پہ بات کر رہا تھا، کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں لوگ 14 اگست پہ مینار پاکستان بھی آتے ہیں، لیکن یہ والا منظر نہیں ہوتا. فلاں کے پروگرام میں بھی لوگ آتے ہیں، فلاں سیاسی پارٹی بھی اپنے بندے باہر سے بڑے پیسے دے کے بلواتی ہے، پر یہ منظر نہیں ہوتا. میں انہیں کہنا چاہتا ہوں اس کی وجہ صرف ایک ہے، وہ رسول اللہ کی محبت، وہ رسول اللہ کے پیار کا درس جو قبلہ امیر المجاہدین نے دیا. اس کی برکت سے ان لوگوں کے رویے دیکھ کے مجھے یاد آیا جب حضرت یحییٰ بن یحییٰ آپ حضرت امام مالک کے سامنے بیٹھے ہوئے پڑھ رہے، اور اتنے میں آواز آئی کہ مدینے میں ہاتھی آیا ہے، دیکھنے کے لیے کوئی آنا چاہے. تو لوگ اس طرف جانے لگے، تو حضرت امام مالک نے ایسے یحییٰ بن یحییٰ کو دیکھ کے کہا: تم نہیں جاؤ گے ہاتھی دیکھنے کے لیے؟ انہوں نے کہا: میں یہاں ہاتھی دیکھنے نہیں آیا، میں نے اتنا لمبا سفر اس لیے کیا ہے، جس نے رسول اللہ کی حدیث پڑھانے کے لیے اپنی زندگی وقف کی ہے، میں اس کو دیکھوں گا، اس سے نبی کی حدیث سنوں گا. تو میں یہی کہوں گا یہ قوم اس لیے آئی ہے، ہم ادھر ادھر نہیں جائیں گے. جس نعرے کے لیے بابا جان نے بلایا ہے اسی نعرے پہ یہاں پہ رہیں گے کہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، پاکستان کا مطلب کیا. اور یہاں پہ جتنے بھی ذمہ داران آ رہے ہیں وہ آپ کو ایک ہی بات سمجھا رہے ہیں کہ حضور کے دین کے لیے آپ نے جد و جہد کرنی ہے. جیسے قبلہ امیر المجاہدین نے اپنے اسلاف کے طرز عمل کو زندہ کیا، علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ
جنہوں نے سب سے پہلے فتوی جہاد انگریز کے خلاف 1857 میں دیا، اور پھر اس کے پاداش میں آپ کو کالا پانی کی جیل بھی ہوئی، اور پھر آپ کو پھانسی تختہ دار پہ بھی چڑھایا گیا۔ لیکن تختہ دار پہ چڑھنے کے بعد بھی ہمارے اکابر نے ایک ہی بات بتائی ہے کہ یہ یاد رکھیے، جان دی جا سکتی ہے لیکن نظریے پہ سودا نہیں کیا جا سکتا۔ جس وقت کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے مجسٹریٹ بھی چاہ رہا ہو کہ میں اس کو ریلیف دے دوں، اور گواہ بھی منحرف ہو رہا ہو کہ جی فضل حق تو تھا جس نے فتویٰ دیا تھا، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ فضل حق تھا یا کوئی اور تھا، تو آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا فضل حق بھی میں ہوں، اور جس نے فتویٰ دیا ہے وہ فتویٰ بھی میرا ہی لکھا ہوا ہے، دنیا کو بتانے کے لیے کہ یاد رکھنا یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیا میں کی ٹھوکر سے صحرا دریا سمٹ کر پہاڑ کی ہیبت سے رائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اور اسی کردار پہ چلتے ہوئے علامہ سید کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے 1857 سے 1858 میں مراد آباد رسول اللہ کی ختم نبوت اور ناموس رسالت اور نبی کے نظام کے نفاذ کے لیے کوشش کی، اور دنیا نے دیکھا کہ آپ کو جس وقت گرفتار کر کے کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے وہی منظر جو آج لبیک کے لیے دکھا رہے ہیں، پھرتیاں 2 دن میں مقدمہ 4 مئی کو پیش ہوئے، جناب اعلیٰ 4 مئی کو پیش ہوئے، اور 6 مئی تک مقدمہ ختم کر کے پھانسی چڑھا بھی دیا گیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج کورٹ ہمارے معاملے میں جو پھرتیاں دکھا رہا ہے یہ پہلے کی آج کی نہیں ہے، یہ صدیوں سے روش چلی آ رہی ہے، لیکن ہمارے آبا و اجداد اسی منزل کے راہی ہیں۔ تختہ دار سامنے ہوگا تو مزاج وہی شیروں والا ہوگا کہ بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ نام شان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو بھرے دربار میں کوڑے مارے جا رہے ہیں، سرکاری مولوی سامنے آ کے مناظرہ بھی کر رہا ہے، اس کو پکھیاں بھی جھلی جا رہی ہیں، اور امام صاحب سامنے جواب بھی دے رہے ہیں اور کوڑے بھی کھا رہے ہیں، قیامت تک لوگوں کو بتانے کے لیے کہ سرکاری ملاؤں کا پروٹوکول لینے والے جب مرتے ہیں تو مر جاتے ہیں، لیکن حضور کے نام پہ کوڑے کھا کے، اسلام کے لیے کوڑے کھا کے مرنے والے جب مرتے ہیں تو نام مرتا نہیں ہے، نام زندہ رہ جاتا ہے، کیونکہ دنیا یہ جانتی ہے اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا، اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا، بلکہ تھوڑی ترمیم سے کہوں اے حلقہ درویشاں یہ مرد خدا کیسا، اے حلقہ
خدا کیسا ہے جس کے گریباں میں ہنگامہ روزہ خیز ہے جس کے گریباں میں ہنگامہ روزہ خیز اس آخری اور سپاہ کی نشست میں بابا جان علیہ رحمہ کے اس جناب اعلی عظیم لشکر کے سامنے کھڑے ہو کے پاکستان اور عالم اسلام کے ان تمام سرکاری علماء کو کہنا چاہتا ہوں اور حرم کے اندر کھڑے ہو کے کفر کی نمائندگی کرنے والے غزا کے جہاد کو فتنہ کہنے والے اور پھر بدماشوں عیاشوں کی تابعداری کا درس دینے والے ان حکمرانوں کے آگے جی کرنے والے علماء کو کہنا چاہتا ہوں قبلہ بابا جان کے پاس بھی آئے تھے کچھ سرکاری لوگ اور آ کے کہنے لگے ہر ایک سے آپ کی ٹکر ہے آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے تو ہمارے بابا جان ایک شعر پڑھا کرتے تھے تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد اساں سنے دے ہیں قدیم حدیثاں اساں سنے دے ہیں قدیم حدیثاں غریباں دے ویڑے وسے دے محمد ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد اتنی بات یاد رکھنا سرکاری علماء اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر آج آپ نہ بولے آپ کی نسلیں بھی دنیا میں شرمندہ رہیں گی آج تک جو جہاد کی جزیات پہ بحث کر کے لوگوں کو جہاد سے منع کرتے تھے اب بتائیے اب غزہ کی موجودہ حالت کے بعد ایسی کون سی جلد باقی رہ گئی ہے جو مانے جہاد بنی ہوئی ہے بتاؤ تو صحیح اس نعرے کے سوا عالم اسلام کے پاس کون سا رستہ رہ گیا ہے کہ الجہاد لبیک لبیک الجہاد بھائی اقرار صاحب بھی بیٹھے ہیں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں آج دکھ کی بات یہ ہے کہ جناب اعلیٰ جب وقت تھا کہ پورا کفر اسرائیل کے ساتھ کھڑا تھا اور آج مسلمان فلسطین کے ساتھ نہیں کھڑے دکھ کی بات یہ ہے جیسے میڈیا کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے دکھ کی بات یہ ہے وہ آواز اٹھائی نہیں جاتی اور اس سے اگلی بات اسرائیل کا تسلیم کرنے کے لیے دو لبرل چمچے چوک میں آ جائیں اس کو پوری دنیا کا میڈیا کوریج دیتا ہے اور لاکھوں لوگ حد نظر لوگ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو کے عملاً جہاد میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو مین سٹریم میڈیا دکھانا نہ چاہے تو میں اتنا کہنا ضرور چاہوں
جاؤں گا کہ میرے آقا مولا نے میدان جنگ کے اندر ایک صحابی کو جس وقت تلوار دینے کا ارادہ فرمایا یہ تلوار میں اس کو دوں گا جو اس کا حق ادا کرے گا. تو انہوں نے پوچھا اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے. دوسرا حق یہ ہے کسی مظلوم پہ نہ چلے, پھر کسی بے قصور پہ نہ چلے. تو اسی طرح کہنا چاہتا ہوں اے ہمارے صافی برادران, آپ کا کیمرہ, آپ کا میرا, یہ بھی جناب اعلیٰ اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس. آپ نے جواب دینا ہے اس کا. آپ کا حق بنتا ہے میڈیا پہ بیٹھ کے کہ ایک قوم ایسی ہے پاکستان میں جو عملاً جہاد فی سبیل اللہ کے لیے قوم کو آمادہ کر کے کھڑی ہے. آج جہاد کا سامان دے کے, رستے کھول کے ہمیں رستہ دے کے, اور جہاد کے وہ تمام لوازمات جو آپ کے ذمہ ہیں وہ ہمارے حوالے کیجئے. ہم آج اسی نعرے کے ساتھ کھڑے ہیں جو ہمارے امیر محترم نے اسلام آباد طوفان الاقصی ملین مارچ میں لگا کے کہا بتایا تھا, الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد. اسی کے ساتھ میری تقریر ختم ہے. آج بھی موقع ہے رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیے. آپ کو دنیا جھلا کہے, کملا کہے, دیوانہ کہے, اللہ کی قسم ہے نام زندہ انہی کے رہتے ہیں جو جھلے بن کے حضور پہ قربان ہو جاتے ہیں. اور زیادہ لومڑی کی طرح چلاکیاں کرنے والے سلمان تاثیر کی طرح مرتے ہیں تو پھر نام بھی کوئی عزت سے نہیں لیتا, کیونکہ کئی بے اقلا بازی, کئی بے اقلا بازی جت جاندہ, کئی اقل والا بازی غازی ممتاز حسین قادری کے خون سے وفا کرنے والے, بابا جی سے وفا کرنے والے وعدہ کر رہے ہیں انشاءاللہ. آیا 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 آیا, آپ نے کرین پہ مہر لگا کے بابا جان سے بھی وفا کرنی ہے, غازی ملت سے بھی وفا کرنی ہے, شہداء فیض آباد سے بھی وفا کرنی ہے. آیا 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 تاجدار ختم نبوت, ختم نبوت.